بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ادارے میں ٹیچر ہوں۔ ہمارے بڑے نظم و ضبط دیکھنے والے میرے کولیگ ٹیچر کو کولیگ کسے کہتے ہیں، ساتھ والے کولیگ ٹیچر کو اضافی کام اور ذمہ داریاں سونپی ہیں اور ترقی دی ہے، تو کافی دن ہو گئے میرے ذہن میں اور دل میں خیالات اور وساوس آ رہے ہیں۔ میرا دل پریشان ہے کہ بعض کاموں میں زیادہ اہل ہوں، وہ ساتھی اہل نہیں، مجھے دینا چاہیے۔ خیالات آتے ہیں شاید بڑوں کا اعتماد میرے اوپر نہیں ہے، مجھے ترقی نہیں دیتے، پتہ نہیں کیا وجہ، احساس کمزوری کا شکار ہوں۔ بھائی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنی ہے تو اوپر کی طرف نہ دیکھیں، نیچے کی طرف دیکھیں۔ ہاں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ نے دیکھو خدمت کی توفیق عطا فرما رکھی ہے، باقی نظم ہے اس میں تو جتنا کام ان کی طرف سے مل گیا بس وہ اپنے یہ بھی سوچ لیں کہ کام بڑھ جائے، شاید میں پوری طرح اس کا حق ادا نہ کر سکوں یا تو کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے ہے جو بس مشورے سے بس اسی میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں، اور یہ نہیں اس نے ٹھیک، بس بعض کام میں زیادہ اہل ہوں، وہ ساتھی اہل نہیں ہیں، بس ان خیالات میں بھی آپ نہ پڑے کریں۔ دیکھو اس کی آپ سے پوچھنی ہوگی ہے، بس جنہوں نے ذمہ داری دی ہے نا کہ کام ذمہ لگایا ہے، بس کیونکہ وہاں اگر ایک ادارے میں ہے، آپ استاد ہیں، بس آپ اپنے کام سے کام رکھیں یار، جو نظم کا معاملہ ہے نا وہ اپنے جو منتظم حضرات ہیں ان کے حوالے کر دیں یار، بس ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، جو خدمت ذمہ لگ جائے بس وہ اپنے بس وہ اپنے اس کو وہ آپ خوشی سے انجام دیں۔ باقی جو انتظامی چیزیں ہیں ان میں وہ کون حل ہے کون حل نہیں، اس سے آپ سے پوچھنی ہوگی آپ بس اپنا کام ذمہ داری کے ساتھ کریں، اپنی جو خدمت ہے وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے انشاءاللہ۔ دو جگہ رشتے کے متعلق بات چلائی ہے، آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے اور کوئی وظیفہ ہی بتلا دیں، بس یا رحیم و یا ودود پڑھتے رہے، اس نیت سے کہ اللہ دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دے اللہ تعالیٰ۔ میرا نام ارشد عباسی ہے، کچھ عرصے سے میری معاشی اور دوسرے معاملات سب خراب چل رہے ہیں، آپ دعا فرما دیں اور کچھ عنایت کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے سب معاملات سیدھے کر دیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں، بس یہ مانگنے کا وقفہ ہے اور مانگنا بھی خزانہ ہے اللہ۔
ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جاتی۔ پھر اللہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ فرمانے لگے ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے نا، ایمان کے ساتھ، دل میں ایمان ہے، ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے، اگر آپ جیسے نیک حضرات پر آ جائے تو وہ تکلیف درجات کی بلندی کے لیے ہے، اور ہم جیسے گنہگاروں پر آ جائے اللہ اس کو کفارہ سیئات بنا دے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے وہ نفع سے خالی نہیں ہے آپ، اور پھر ایک یقین دل میں بٹھا لیں، اور انشاءاللہ پہلے سے بھی ہے کہ جو گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اب دیکھو بندہ نہیں چاہتا میں بیمار ہوں لیکن ہو جاتا ہے، بندہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی کاروبار میں نقصان ہو لیکن ہو جاتا ہے، لانا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے اس میں خیر ہی خیر، اس میں اجر ہی اجر، اور اس میں ثواب ہی ثواب۔ الحمدللہ بخاری شریف جلد ثانی میں کتنی مبارک حدیث گزری، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، امتحان میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور تکلیف میں صبر کی نشانی کیا ہے؟ ایک گھڑی آ جاتی ہے نا، مال میں آ جاتی ہے، جان میں آ جاتی ہے، اولاد بچوں میں آ جاتی ہے، کوئی گھڑی آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو فرمایا تکلیف میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل گئی، سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، مجھے بھی اندازہ ہے حالات کا اثر ہوتا ہے، ہم پر بھی ہوتا ہے، یہ اثر کا ہونا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے، بس یہ ہے کہ زبان سے کوئی بے صبری کلمہ نکلے، کوئی نکل بھی جائے ہم جیسے کمزوروں سے، جیسے ہی طبیعت سنبھلے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال حالات کا اثر ہوتا ہے، ہم پر بھی ہوتا ہے، اپنے بھائیوں پر بھی ہوتا ہے اثر، لیکن یہ جو اثر ہے یہ اصل دعا کے لیے ہوتا ہے، جھولی پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، بالکل اثر ہی نہ ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیسے کریں گے؟ کرنا ہاتھ کیسے پھیلائیں گے؟ آخر قلب کا معنی ہی لن رکھا، قلب کا معنی ہے متغیر ہونا، بدلنا، دل کا بدلنا، دل ایک حال پر نہیں رہتا، یہ حالات کے اثر کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی محنت، لیکن یہاں کی نہ خوشی ہمیشہ کے لیے نہ تکلیف ہمیشہ کے لیے، خوشی میں شکر کا امتحان، تکلیف میں صبر کا امتحان ہے۔ آگے ہاں تو تکلیف میں صبر کی نشانی یہی ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل گئی، سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دیا تھا، چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، یا حالات کا اثر ہوتا ہے، کمزور دل ہوتے ہیں، بعض دفعہ دل کے اوپر رقت آ جاتی ہے، رونا آ جاتا ہے، اثر ہوتا ہے تکلیف پر، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن بس حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائے، مانگنا شروع کر دو، انشاءاللہ پھر اللہ مہربانی فرمائے انشاءاللہ۔ تو دنیا فانی، اس کا ہر حال فانی ہے، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نا وہ باقی رہنے والی چیز ہے، الحمدللہ ہے۔ ہاں بس
ہمارے یہاں قریب مسجد میں ایک بڑے بزرگ کے خلیفہ ہیں جو ہر جمعے کو نماز کے بعد مجلس سے ذکر کرتے ہیں، کیا میں اس میں شرکت کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، چلو، ان کا معمول ہے یا کوئی ان کا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات بس بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک طریقے ہیں، اللہ پاک کی ذات۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث اور صوفیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہاں ذرا اجتماعی ذکر کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اگر ذکر کرتے تو فرماتے انفرادی طور پر ذکر کرو ہیں، چاہے بلند آواز سے کرو، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہے نہیں۔ لیکن بعض حضرات کے ہاں کا طریقہ ہے وہ بس ان کا طریقہ وہ بھی تعلیم کے طور پر ہی ہوتا ہے، بس چلو اس انداز سے کچھ مل جل کر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا شوق اور جذبہ آ جائے ہے الحمدللہ۔ تو چلو گنجائش خیر کی مجالس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ وقت میں گنجائش ہو تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، نیک مجالس میں۔ میری زبان میں سختی اور دل میں تنگی، مزاج میں چڑچڑاپن ہے، اس سلسلے میں دعا اور اصلاح فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ۔ میری زبان میں سختی اور دل میں تنگی، مزاج میں چڑچڑاپن ہے، اس سلسلے میں دعا اور اصلاح فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ زبان میں سختی اور دل میں تنگی اور مزاج میں چڑچڑاپن ہے، اس سلسلے میں دعا اور اصلاح فرما دیں۔ دیکھو میرے حضرت فرمائے لگے کہ یہ زبان یہ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تبلیغ دین میں نے زبان کی 20 آفتیں بیان کی ہیں، 20 آفتیں آگے تو بہرحال اللہ تعالیٰ زبان سے جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے ہیں، یہ زبان کو ہے، یہ زبان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، سب یہ چیزیں ہیں، یہی زبان ہے۔ اگر اسے آپ اسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول بولیں، ہمدردی کے بول بولیں، تو یہی زبان آپ کو جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچا رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اپنی زبان کا بھی محاسبہ یاد ہے، اپنی زبان کا بول کا جائزہ لیں۔ میں نے شاید کیا تھا، میں وہاں بخارا میں حاضری ہوئی، بخارا میں وہاں مسجد محمدیون، وہاں پر عصر کی نماز پڑھی، باہر نکلنے کے بعد وہاں مسجد کے ماتھے کے اوپر یہ حدیث شریف لکھی ہوئی، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم، وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم۔ تو حاسبوا قبل ان تحاسبوا کہ حساب سے پہلے ہی اپنا حساب کر لیا کرو، یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لے لیا کرو۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آج دیکھو آج کے دن کے اگر آپ صبح سے لے کر اب تک اعمال کا جائزہ لیں گے، ہاں تھوڑا سا اور کریں گے، جائزہ لیں گے، تو مجھے امید ہے آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے الحمدللہ۔ تو وہاں پر اوپر ہی حدیث شریف میں کوئی حاسبوا قبل ان تحاسبوا، پھر آگے نا پورا وہاں پر دن کے اعمال کا جائزہ لکھا ہوا ہے۔ اب کافی لمبی ایک فہرست کی سوال کی ہوں، اس میں کئی سوال لکھے، کئی سوال۔ پہلا سوال یہ تھا هل صلیت الفجر مع الجماعہ، هل صلیت الفجر مع الجماعہ، کیا آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی آپ نے؟ یہ محاسبہ الحمدللہ۔ ایسے نہیں اور بھی آخر کئی اعمال لکھے، وہ کئی سوال لکھے پورا۔ کچھ وہ بس جا رہی تھی، کچھ وہ جلدی کی وجہ سے پورا پڑھ نہیں سکا، بس وہ پہلا سوال مجھے یاد، پہلے 2-3 سوال۔ پہلا سوال یہ تھا کہ هل صلیت الفجر مع الجماعہ، اللہ کا شکر ہے، مجھے امید ہے آپ سب نے فجر کی نماز پڑھ لی ہوگی، جماعت سے پڑھ لی ہوگی الحمدللہ۔ ایسے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھو محاسبہ کر لیں آپ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں۔ اور تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے، فرمایا جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت الحمدللہ۔ ایسے ہی اور احوال پیش آتے رہتے ہیں، بیماری ہے، تکلیف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے نا، بس یہ سب یقین رکھیں کہ وہ اجر و ثواب سے بھری ہے الحمدللہ۔ باقی ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے، حکم یہی ہے صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ گئی ہے بس اس میں بس اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا، حوصلے میں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت قدر کرنی ہے۔ نیچے کی طرف دیکھیں، اللہ کی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ بھائی میں سری لنکا میں تھا، سری لنکا میں وہاں پر ایک صاحب ہیں، وہاں نا ایک بچہ قرآن پاک کے حافظ تھے، اور ان کا یہ سامنے کی یہ آنکھیں نہیں تھیں، اگر آنکھوں کا حصہ ہی نہیں تھا، بالکل مٹا ہوا یہ سارا ان میں، بس صرف چہرہ تھا، اور آنکھیں ان کے نہیں، بالکل ان آنکھ تھی نہیں، اب یہ آنکھوں کا حصہ مٹا ہوا لگا، لیکن قرآن پاک کے حافظ، قرآن ماشاء اللہ اللہ اللہ۔ پھر میں نے ان کو ایک حدیث سنائی، میں نے کہا بھائی مشکوٰۃ شریف میں کتاب علم میں حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں نا کہ مضمون من جانب اللہ ہو، مضمون حدیث قدسی مضمون تو من جانب اللہ ہوتا ہے، باقی الفاظ کا من جانب اللہ ہونا ضروری نہیں۔ قرآن پاک کی جو وحی ہے اس میں تو الفاظ مضمون من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، اور الفاظ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہیں اس میں، اور حدیث قدسی میں یہ ہوتا ہے، حدیث قدسی میں ویسے تو تمام حدیث وحی الہی ہیں، لیکن حدیث قدسی میں یا اس میں مضمون تو من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن الفاظ کا من جانب اللہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک الفاظ میں بھی اس مضمون کو آگے بیان کر دیتے ہیں۔ تو حدیث قدسی ہے مشکوٰۃ شریف میں، من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ، من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ، کہ جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جس کی دونوں آنکھیں لے لوں اس کے بدلے میں جنت دوں گا الحمدللہ۔ ساتھی پر ہم لوگ بیچارے ان کی تو دونوں آنکھیں نہیں تھیں، بیچارے ہے ادھر ہے بس یہ اور کوئی بیماری لا علاج بھی ہو، ڈاکٹر کہہ دیں لا علاج ہے، لیکن رب کے ہاں لا علاج نہیں جا کرنا، ان کے لیے کیا ہے۔ میری جگہ تھا وہاں پر ایک بھائی حافظ صاحب تھے، نبینہ ایک بھائی کہنے لگے حافظ صاحب کو آپ آنکھوں کا ثواب لینا چاہتے ہیں، آنکھوں کا ثواب لینا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں کیوں نہیں، ضرور لوں گا۔
فرمایا بس آپ یہ نیت کر لیں، آج ہی سے بھی، پہلے سے بھی ہوگی، آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے آگے تو میں اس سے اپنے والدین کی زیارت کروں گا، اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، اللہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی زیارت کروں گا، حدیث شریف کی زیارت کروں گا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت کروں گا، اپنے اقربا رشتہ داروں کی زیارت کروں گا، اللہ مجھے آنکھیں دیں یا الحمدللہ، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کروں گا، ان کی خوشی میں استعمال کروں گا، آپ کو ابھی سے ہی اس نیت پر آنکھوں سے دیکھنے کا ثواب ملتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کے ہر عمر میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے بس وہ خیر ہی خیر، اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ۔ تسلی جو ہے نا وہ اسی سے ملتی ہے۔ حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ فرمانے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں، یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکایت نہ ہو۔ شیخ سعدی ہیں، شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بغداد تشریف لے جا رہے تو یہ وقت ایسا تھا کہ ان کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا جاگنا، تو شہر کے کنارے کہیں بغداد کے کنارے پہ کہیں ٹھہر کے چلو شام کو اندھیرا ہوگا پھر داخل ہو جاؤں گا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ ننگے پاؤں ہیں۔ وہاں باہر شہر کے کنارے پر وہ انتظار میں بیٹھے ہو کب اندھیرا ہو تو میں اندر داخل ہوں۔ دیکھا قریب سے ایک اور مسافر گزرا، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، ان کے صرف پاؤں ہی نہیں تھے اگر ان کو دیکھ کر فوراً کہا یا اللہ آپ کا شکر ہے الحمدللہ، چلو میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے اور یہ بھی تو آپ کے بندے ہیں، ان کے سر سے پیر ہی نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنی ہو نیچے کی طرف دیکھیں، اپنے سے نیچے والی ان کی طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما پھر میرے کروں سوائے شکر کر کچھ نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ہمارے بڑے عالم دین بلکہ ہمارے ہر مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے ہیں فیصل آباد سے مدرسے میں تشریف لائے، تو انہوں نے سنایا ریاض شہر سعودی عرب میں ریاض شہر میں ایک صاحب ہسپتال میں داخل ہوئے، ان کو ہسپتال میں آکسیجن والا لگی، تقریباً کوئی 1 ہفتہ رہے، کوئی آکسیجن والا کوئی اور کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے آکسیجن والا لگی۔ جب وہ ہسپتال سے فارغ ہوئے تو ہسپتال والوں نے 10,000 ریال کا بل بنا دیا، 10,000 ریال کا بل بنا دیا۔ اب رو رہے ڈاکٹر حضرات جو ہسپتال کا عملہ ہے وہ کہنے لگے آپ بل کی وجہ سے رو رہے ہیں، تو آپ نہیں فکر نہ کریں، ہم کچھ کوشش کرتے ہیں رعایت کرنے کی۔ لیکن وہ آگے سے کہنے لگے میں بل کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں کروڑ پتی ہوں، یہ بل ادا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کی آگے دیکھو نعمت کو سو کر رو رہا ہوں، ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں ہر روز اللہ سانس عطا کرتے ہیں، کبھی اللہ نے بل نہیں بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ کبھی اللہ نے بل بھیجا اس کا اللہ، اور یہاں صرف ہسپتال میں یہ مصنوعی سانس آکسیجن لگائی جانا اور اس کا 10,000 روپے 10,000 ریال بل ہے، جو پاکستان میں تقریباً کوئی 7-8 لاکھ روپے کے قریب بنتے ہیں، وہ بل بنا کر بھیج دیا گیا۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر گزاری کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کہ نعمت عطا، کتنی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ایسی ہے نہ اس کا کوئی بدل ہے، نہ کوئی اس کا عوض ہے، نہ کوئی مثل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ پاک ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اور اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ اللہ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ بہرحال زبان میں سختی، دل میں تنگی، یہ تھوڑی بہت آتے رہتے ہیں حوال ہیں، اللہ تعالیٰ کا جزاک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، دل کے اوپر مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مزاج میں چڑچڑاپن ہے، دل پر مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں، بس یہ ہے کہ ان حالتوں میں بھی
بس نے یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی ان تمام حالتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ سے بیت کا تعلق ہے کچی ملازمت میں تصاویر ویڈیوز اور کیا لکھا، کچی ملازمت میں تصاویر ویڈیو اور بیان ویڈیو بنانی ہوتی ہیں، انٹیلیجنس جیسی دکھی ڈیوٹی پر مامور ہوں۔ آپ کے حکم پر استعفا جاری رکھا ہے اور بغیر معمولات بھی یہ سب آپ کی دعا کا ثمر ہے۔ میرے لیے دعا فرمائیں کسی اور ملازمت کی، تاکہ اس کو چھوڑ کر بھی میں برسر روزگار رہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو جتنے بھی محکمے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، یہ سب ہمارے اپنے ہی ہیں یار۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ایک پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ میں سپاہی سے لے کر اوپر کے بڑے افسران تک کچھ حضرات کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے بالکل اپنی ڈیوٹی میں بس جنت کی ٹھنڈی ہوا چھپا رکھی ہے۔ شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، بس اس میں بس جہاں تک ہو سکے بس کوئی خلاف شرع کام ہو اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک کوئی شدید مجبوری میں کوئی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے پھر توبہ استغفار کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ یہ جو استغفار ہے اور یہ جو دل میں احساس ہے آنا، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، تو یہ سب ادارے اپنے ہی ہیں، اللہ پاک ادارے نظام ہے سارا۔ اگر یہ ایجنسیاں نہ ہوں، یہ نہ ہو، اس نظام کیسے چلے گا؟ اللہ ہے شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تو بہرحال یہ احساس بھی مجھے اندازہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اپنے بھائیوں میں جو فکر ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یعنی کچھ مراد تصاویر ویڈیو اور یہ ہے اور کچھ اس قسم کی چیزیں، بہرحال وہ کچھ اس ملازمت کا حصہ ہوتی ہیں آتا ہیں۔ چلو بس یہ کوئی ایسا کام کہ جس میں شرم کچھ اس میں کچھ یعنی کچھ قباحت کا اندیشہ ہو تو بس اس وقت استغفار کر لی، فوراً ساتھ استغفار کرتے رہے آپ نے، یعنی اس کو ناگواری کے ساتھ ہی کرتے رہے اور ساتھ استغفار بھی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنے بھائیوں کو سب کو اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ۔ لمبا خط ہے، کچھ سال قبل مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ میں اس وقت 4 ماہ کی جماعت میں نکلا ہوا تھا، خوشاب اور بکھر کے درمیان صحرائی علاقے میں تھا۔ کراچی کی جماعت کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وظیفہ پڑھا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، تو میں نے بھی وہ شروع کر دیا۔ پھر ایک صبح فجر کی نماز کے بعد شدید نیند آنے لگی تو میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے ہوں، وہاں لا تعداد فرشتے یا کوئی اور مخلوق تھی۔
جو 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 کہ بنا لباس تھی ان کے لمبے، یہ لکھا ہے، جو کہ بنا لباس تھی ان کے لمبے لمبے بال تھے، سب نور کے بنے ہوئے تھے۔ پھر اچانک مجھے آواز آئی کہ کسی نے میرا نام پکارا، احسن، میرے دل میں احساس پیدا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے پکار رہے ہیں۔ تو میں تلاش کرنے لگا، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام بہت محبت سے پکارا۔ میرا سر اوپر کی جانب اٹھ گیا اور اوپر کا جو نظارہ ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب میں نے اللہ کے چہرے کا دیدار کیا تو اس لمحے مجھے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا شدید خوف محسوس ہوا، اتنا شدید کہ مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میری رہنمائی فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ اگر وہ چہرہ پھر بھی اچھا میرا دل میں اللہ کی اتنی شدید محبت محسوس ہوئی لگا کہ اب ضرور میرا دل پھٹ جائے گا۔ کیفیت برداشت نہ ہوئی اور میں نیند سے بیدار ہو گیا اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا وضو خانے جا کر نلکا کھول کر پانی کے نیچے اپنا سر رکھ دیا، بہت سا پانی پیا۔ کچھ دیر بعد جا کر میری حالت اور دل نارمل ہوا۔ جب بھی نماز اور ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مثل نہیں ہے، ہم اس کی بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتے، یہ سب ممنوع ہے اور کفر تک لے جاتا ہے۔ میں اس پریشانی سے کیسے باہر آؤں؟ دیکھو بھائی، بہت سی باتیں اپنے بڑوں سے پوچھنے کی ہوتی ہیں۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث اور صوفی وصاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ تو کیا میں نماز میں خواب میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا تصور کر سکتا ہوں نماز میں؟ کیونکہ نماز کی دو صفتیں ہیں نا، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب ہے توجہ سے نماز پڑھنا، دھیان سے نماز پڑھنا۔ خضوع کا مطلب ہے نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا، لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے۔ مثلا پھر نماز میں دھیان پیدا کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے قرآن پاک کے الفاظ کی طرف دھیان رکھیں، یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی طرف دھیان رکھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، کچے حافظ کی طرح پڑھیں۔ جیسے مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، تم ہر چیز میں ٹرینڈ، نماز میں انٹرینڈ۔ تم ہر چیز میں ٹرینڈ ہو، نماز میں انٹرینڈ۔ اس میں کوئی مہارت نہیں دکھانی، اگر سوچ کے پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قرآن پاک کے الفاظ کی طرف دھیان رکھیں۔ دوسرا یہ ہے، اگر معنی سمجھتے ہوں تو معنی کی طرف دھیان رکھیں، یہ بھی ایک ہے توجہ حاصل کرنے کا طریقہ، یہ بھی ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کا تصور کر لیں جو ان کی شان ہے، کسی خاص شکل و صورت میں نہیں آتا، جو ان کے چاہے خواب میں لمحے کی زیارت نصیب ہوئی ہو، کسی شکل میں نہیں ہو، لیکن اس کو تصور نہیں کرنا ہے۔ اللہ جو حقیقی دیدار ہے وہ تو اللہ آخرت پر نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے دنیا میں کہتے ہیں رویت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ممکن تو ہے لیکن ممتنع الوقوع، لیکن اس کا وقوع نہیں ہوا ہے۔ ممکن تو ہے لیکن ممتنع الوقوع، لیکن اس کا وقوع نہیں۔ تو بہر خواب میں کسی کو اللہ پاک کا ان کا دیدار نصیب ہو جائے تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس یہ اس میں خواب میں اشارات ہی ہوتے ہیں، اس میں بس تعلق مع اللہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی سے
تعلق نصیب فرمائیں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک صاحب اور تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ جیسے میرے سینے میں نا کوئی چیز داخل ہوئی ہے کہ من جانب اللہ کو ایسے نا کوئی، تو میرے حضرت نے ان کو پھر یہ تعبیر دی، فرمایا کہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو اگر نسبت باطنی ہے جو ہے وہ اللہ نصیب فرمائے گا. ان کو یہ تعبیر دیا. یہ پھر مختلف تعبیرات ہوتی ہیں. بہرحال خواب کی وجہ سے اڑنا نہیں ہے، اگر اللہ نیچے رہنا نہیں چلا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارا فرید اللہ نہیں اڑنے لگے. اللہ تعالیٰ اللہ بھائی اصل چیز ہے اتباع سنت، اتباع شریعت. اس سے بڑھ کر ہم نہ کچھ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، بلکہ استقامت ہے. استقامت یہ کہ میرا کیا اللہ ہمارے مولانا نظر الرحمان صاحب دام برکاتہ اللہ علیہ جب بھی ان سے دعا کی درخواست کرتا یہی دعا دیتے کہ اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، آپ کو استقامت. اور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، استقامت اتباع شریعہ کا نام ہے. بھائی عثمان ہے نا، بھائی محمد حسن، استقامت اتباع شریعہ کا نام ہے. اور شریعت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کا نام ہے کہ اللہ پاک کے پیارے احکام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نورانی طریقوں کے مطابق بجا لانا، اس کا نام اتباع شریعت. کتنا آسان تھا. نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، روزے کے وقت نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، یہ نماز کی استقامت. روزے کے وقت میں روزہ رکھنا، یہ روزے کی استقامت ہے. زبان سے سچ بولنا، یہ زبان کی استقامت ہے. راستے میں نظروں کو جھکا لینا، یہ آنکھوں کی استقامت ہے. کانوں سے نیک بات سننا، یہ کانوں کی استقامت ہے. یہ استقامت تو ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی رہنا. استقامت اتباع شریعہ کا نام ہے. بس الحمدللہ کہ اپنے سر سے لے کر پیر تک اپنا ایک روح، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کرنا، ان کی خوشی میں استعمال کرنا. بس سمجھو اللہ نے آپ کو استقامت کی نعمت سنوا رکھا ہے. اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا، یہ کمائی میں استقامت ہے آپ کی. کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے بھائی، بچے ہیں آخر اللہ دنیا عالم میں داول اسباب ہے. یہ پورا نظام ہے. پھر مسئلہ جوڑ رکھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں. ہر ایک کے سینے میں نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ کی رحمت سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ. تو بہرحال ہے خواب میں اللہ میاں کی دیدار نصیب ہو جائے تو بہرحال اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ بھی جائے وہ کوئی حرج نہیں ہے. نماز لیکن اس میں نماز میں اللہ پاک کی ذات کا تصور، لیکن محرف میں اللہ پاک کی ذات کا تصور، لیکن کسی خاص شکل و صورت میں نہیں آگنا. ہاں جو ان کی شان نشان ہے بس یہی ہے. اور حقیقی دیدار اللہ تعالیٰ وہ آخرت میں نصیب فرمائے گا الحمدللہ. سترون ربکم کما ترون القمر، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسا چاند کو دیکھتے ہوئے. اللہ باقی کیفیات آتی رہتی ہیں، مختلف کیفیات. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں. مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. میں وہاں سعودی عرب میں تھا اور ریاض شہر میں، وہاں ایک بزرگ وہ کمپنی کے نائب صدر کہنے لگے مجھے رونا نہیں آتا. میں نے شاید ان کے سامنے نہیں کہا لیکن بعد میں کہا، میں نے کہا اگر آپ کو رونا آئے گا تو یہ فیکٹری کیسے چلے گی؟ ہاں بھائی آخر فیکٹری کا نظام چلانے کے لیے دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے الحمدللہ. آپ حضرات کے لیے دوسری حدیث شریف ہے کہ جن کو رونا نہ آئے فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، یا قرآن میں ایسے الفاظ ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو، بس یہی کافی ہے آپ کے لیے. نہیں رونے کی بات اختیار کر لیں. کوئی ساتھی بات کہتے ہیں نا ہمیں رونا نہیں آتا، بھائی رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو، بس ایک انکساری والی شکل بنا لو، بس یہی کافی ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سب کو الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، یہ مجلس کی برکات ہوتی ہیں الحمدللہ۔ یہ دیکھو یہ حال یہ بنائے نہیں جا سکتے، یہ پیش آتے ہیں الحمدللہ۔ وہ حال ایک کا ہوتا ہے لیکن دوا سب کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے یہ دوائی ہماری نہیں، یہ پیچھے سے بزرگوں کا فیض ہے، انہی کے نیک کلمات ہیں۔ بس اللہ پاک اپنی رحمت سے پھٹا کے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وہ چہرہ پھر بھی میرے ذہن میں آتا ہے، آ جائے کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ ہے بس میں ایسا سوچ کر کافر تو نہیں ہوں گا، نہیں، بس وہ غیر اختیاری حالت ہے الحمدللہ۔ جیسے دیکھو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچھو کبھی آ جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرح ہاتھ نہ بڑھائے۔ ایسے جو خیالات ہیں، اگر جو غیر شرعی خیالات ہیں ان کا آنا برا نہیں، ہاں قصداً سوچ کر لانا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غیر اختیاری حالت ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ باقی مجلس رہا، میں تھوڑی سی نماز کی تیاری کر لوں، مجھے کچھ تھوڑی تکلیف سی ہے، کبھی میں نماز میرا وضو ہے، میں نماز پڑھ کر پھر شاید بعد مجھے کچھ تکلیف سی ہے، اس سے کوئی زندگی کبھی نماز پہلے پڑھ لیتا ہوں پھر استنجا کرتا ہوں، پھر تھوڑی سی اور اپنی کوئی ضرورت پوری کر کے انشاءاللہ باقی مجلس نماز کے بعد ہوگی انشاءاللہ۔